اللہ کے نور کو اپنی بھوکوں سے نہیں بجھا سکتے۔ اللہ اپنے نور کو پورا یعنی اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے۔ تو یہ تو ہمیں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ اس دین کے غلبے میں اللہ ہمیں استعمال کر لے۔ کئی اہل نے ذکر کے ابن تیمیہ نے دی کرنے کہ اگر انسان کئی پریشانیوں میں تکالیف میں گرا ہوا ہو، کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو، تو استغفار کی کثرت اس کو اللہ کی طرف سے نجات دے دیتی ہے۔ یہ ایک امان ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، ایک گارنٹی ہوتی ہے کہ جب تک نبی موجود ہوتا ہے جب تک عذاب نہیں آتا۔ انبیاء کو نکال کر پچھلی قوموں میں دیکھیں تو انبیاء کو اس بستی سے لوط علیہ السلام کو نکل جانے کا کہا، یونس علیہ السلام جب مایوس ہو گئے انہوں نے کہا اب تو اللہ کا عذاب آنا ہی آنا ہے، اور انبیاء نکل جایا کرتے ہیں، وہ بھی پہلے خاموشی سے نکل گئے لیکن وہ قوم سدھر گئی۔ اور جتنے مفسرین کو میں نے ساتھ میں پڑھا سب نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ کار اللہ نے کسی دین و شریعت اور ملت میں نہیں دیا۔ ناچ گانے والا انداز جو ہمارے ہاں خاص طور پہ ایک تصوف کے طور پہ داخل ہوا کہ دھمال اور اس ٹائپ کی چیزیں، ما علمت ان الاسلام یجب ما قبلہ یا یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مرتد کو بھی اس میں حکم ہے کہ اگر مرتد بھی اسلام لے آئے گا اس کو بھی بخش دیا جائے گا، یعنی پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا پھر مسلمان ہو جائے تو وہ بھی اسلام اس کا قبول ہے۔ زندیق جو اسلام کا دشمن ہے وہ بھی اگر باز آ جائے وہ بھی اسلام لے آئے تو اس کا بھی اسلام قبول ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، سورۃ الانفال آیت نمبر 31۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات، قالوا تو یہ کہتے ہیں جواب میں ان آیات کے، قد سمعنا ہم نے سن لیا ان آیات کو، لو نشاء لقلنا، لو نشاء مشیت سے اگر ہم چاہیں تو لقلنا ہم بھی کہہ دیں، مثل ھذا اس جیسا کلام، اس جیسی باتیں تو ہم بھی بنا کے لا سکتے ہیں، ان ھذا نہیں ہے یہ کلام یہ گفتگو، الا مگر اساطیر الاولین، اولین اول پہلے سے پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں، اساطیر کہانیوں کو کہتے ہیں، ایک پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں جو انہوں نے سیکھ لی ہیں۔ کل پچھلی آیت میں آپ نے آخری آیت میں ان کے مشرکین کے حوالے سے پڑھا تھا ان کی سازشوں کا، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کس قسم کی سازش کی۔ آج کی اس آیت میں جو ہماری پہلی آیت ہے، اس آیت میں انہوں نے پہلی چیز جو ذکر کی ہے وہ ہے قرآن مجید کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کیا جا رہا تھا، اس کے خلاف جو مکاری تھی ان کی، اس کے خلاف جو سازش تھی اس کو بیان کیا گیا ہے، کس طرح سے یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے۔ اس آیت میں ان کا اس قرآن مجید کی آیات کا جواب ہے جو کہ حقیقت میں ان کے پاس جواب تو تھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی، آپ کو روکنے کی کوشش کی، یہ اگر آپ احوال پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے کیا، جو ترتیب کے ساتھ، تو پہلے مرحلے پر یہی کوششیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، اور پھر قرآن مجید کا جب کوئی سن کے اس سے متاثر ہو رہا ہو تو اس کے متعلق یہ پروپیگنڈا کے تو انسانی باتیں ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اسلام مخالفین ہیں جن میں مستشرقین اورینٹلسٹ بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، ان کا گفتگو دیکھیں قرآن مجید کے متعلق تو وہ پرانا ایک مذہب ہے زرتشت کے نام سے، اس سے اسلام کی مطابقت ذکر کرتے ہیں کہ اسلام نے جنت جہنم کا تصور وہاں سے لیا، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصور فلاں مذہب سے لیا، یہ تصور یہ دین ابراہیمی نے بر صغیر یا چائنا یا ان علاقوں کے ان مذاہب سے یہ چیزیں چرائیں۔ یہ پچھلے لوگوں کی قصہ کہانی ہے۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ جو مذاہب آسمانی ہوتے ہیں تو وہ ان میں مشترک بات تو یہی ہے، جنت جہنم تو ہر زمانے کا ہر دور کا عقیدہ رہا ہے، قیامت کا دن تو ہر کتاب میں ہر مذہب میں ہر نبی نے بیان کیا ہے، وہ اس کو چرانا نہیں کہتے، اس کو پرانے لوگوں کی قصہ کہانیاں نہیں کہتے۔ یہ تو قرآن میں جا بجا ان کا یہ پروپیگنڈا آیا ہے کہ پرانے لوگوں کی قصہ کہانیاں لے کر یہ ہمیں سنا رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی وہ دعا جو کل بھی ذکر ہوئی تھی، اس دعا کا ذکر ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب یہ نکلا ابو جہل مکہ سے تو اس نے اللہ سے دعا کی، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا، اور اس وقت کو بھی یاد کریں جب کہا ان لوگوں نے اللہم کہہ کے دعا کی، اللہ سے دعا کی، اس کا مطلب ابو جہل اللہ کو مانتا تھا، ابو جہل بھی اللہ سے دعا کر رہا ہے، لیکن جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتا تھا،
اور وہ مانتا کس طرح تھا کہ اللہ نے ہی اوروں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ جن کو ہم پوج رہے ہیں، جن سے ہم مانگ رہے ہیں، کسی سے اولاد مانگ رہے ہیں، کسی سے رزق مانگ رہے ہیں، تو ان کو اختیارات اللہ نہیں دیے ہوئے ہیں، ورنہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے جا بجا قرآن میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھا اللہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ جب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، سمندر میں غرق ہونے لگتے ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، تو اللہ کو مانتے تھے۔ اسی لیے اس نے نکلتے ہوئے اللہ سے دعا کی، ان کان ھذا ھو الحق، اگر ہے یہ یہی سچا، یہ سے مراد محمد بھی ہو سکتے ہیں اس کی زبانی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر قرآن مجید، دونوں چیزیں، کیونکہ پچھلی آیات دونوں آیتوں میں دونوں کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے اور قرآن مجید کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اگر یہ چیز حق ہے، تیری طرف سے سچی ہے اور تو نے نازل کی ہے، کانفیڈنس دیکھیے، تو من عندک، تیری طرف سے ہے، تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، امطر مطر سے، مطر بارش کو کہتے ہیں، برسا دے، علینا ہم پر، حجارتن پتھر، من السماء آسمان سے، آسمان کی ہم پر پتھر سے بارش نازل کر دے۔ اگر یہ قرآن سچا ہے نا، ہم تو اس کے انکاری ہیں۔ او ائتنا بعذاب علیم، یا پھر تو لے آ اپنے پاس سے بڑا ہی دردناک عذاب، یعنی اس کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ میں بالکل صحیح سچا کھڑا ہوں۔ اور یہ وہ سچویشن ہوتی ہے جس میں انسان کے لیے باطل، غلط چیز اس کے لیے اتنی مزین کر دی جائے، اتنا خوبصورت اس کو کر دیا جائے کہ اسے لگے میں ہی حق پر ہوں، میں ہی صحیح ہوں۔ اس اسٹیج پہ پہنچ کے واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو ابو جہل کی یہ دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا جواب دیا۔ یہ جو خاص وہ مکہ سے نکلتے ہوئے اس نے دعا کی تھی، جب مسلمانوں کے خلاف پہلے مارکے کے لیے نکلا تھا اور اسی میں مارا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عذاب تم مانگ رہے ہو، آسمان سے پتھر برس جائے، کوئی دردناک بڑا عذاب آ جائے، تو یہ اس کو کہتے ہیں عذاب استئصال، عذاب استئصال، یعنی جڑ سے اکھاڑ کے ختم کر کے، مار ملیا میٹ کر کے رکھ دے، کوئی باقی نہ بچے۔ جیسے پچھلی اقوام پہ قوم عاد، ثمود، ان اقوام پہ جو عذاب ہے بالکل زیرو، صفر۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیعذبہم، کہ عذاب دے ان لوگوں کو، وانت فیہم، اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ وما کان اللہ معذبہم، اور نہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا، وہم یستغفرون، اس حال میں کہ لوگ استغفار کرنے والے ہیں۔ دو چیزیں، ایک تو ہے کہ جب تک نبی کسی قوم میں موجود ہوتا ہے عذاب نہیں آتا، تو آپ ایک تو وہاں موجود تھے پہلے مکہ میں، پھر مدینہ بھی آ گئے، تو یہ ایک امان ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، ایک گارنٹی ہوتی ہے کہ جب تک نبی موجود ہوتا ہے، جب تک عذاب نہیں آتا۔ انبیاء کو نکال کر پچھلی قوموں میں دیکھیں تو انبیاء کو اس بستی سے لوط علیہ السلام کو نکل جانے کا کہا، یونس علیہ السلام جب مایوس ہو گئے، انہوں نے کہا اب تو اللہ کا عذاب آنا ہی آنا ہے، اور انبیاء نکل جایا کرتے ہیں، وہ بھی پہلے خاموشی سے نکل گئے، لیکن وہ قوم سدھر گئی، تو نیک لوگ نکل جایا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ عذاب آتا ہے۔ جب مصلحین ہوتے ہیں تو وہ لپیٹ میں عذاب کی نہیں آتے۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز، مشرکین مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ جو دعا ہے نا کہ عذاب آسمان سے پتھر برس جائے اور ملیا میٹ ہو جائے، تو ان میں استغفار کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو مومن ہوتے رہتے ہیں۔ استغفار کا مطلب توبہ کرنے والے۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے مقدر میں اللہ نے ایمان لکھا ہے، یعنی ابو سفیان تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں جا کے اسلام لے آئے تھے۔ اسلام کے خلاف آگے بھی آئے گا، بڑی انہوں نے پیش قدمی کی اسلام کے خلاف، بہت نقصان پہنچایا۔ ابو جہل مارا گیا، اور بھی بہت سے، امیہ ابن خلف مارا گیا، لیکن بہت سو کو استغفار، تو یہ جب عذاب استحصال آتا ہے، یعنی بالکل ختم کرنے والا، تو اس میں سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے مقدر میں تو ایمان ہے، وہ استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ تو تھی ان کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے۔ اب ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تو نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ آپ کے وجود سے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن جو دوسری چیز ہے، پہلی چیز تو اب موجود نہیں ہے، دوسری چیز جو ہے وہ استغفار۔ اس لیے بکثرت کئی اہل نے ذکر کے، ابن تیمیہ نے دیگر نے، کہ اگر انسان کئی پریشانیوں میں، تکالیف میں گرا ہوا ہو، کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو، تو استغفار کی کثرت اس کو اللہ کی طرف سے نجات دے دیتی ہے۔ کیونکہ گناہوں، اپنا عذاب کی وجہ گناہ ہے، عذاب کی وجہ گناہ ہے، اور گناہوں کا سد باب استغفار سے ہو جاتا ہے، وہ معافی ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ نے اپنا قانون ذکر کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عذاب، یہ نہ سمجھے کہ ان پر نہیں آ رہا تو یہ اس بات کے اہل ہیں کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے، یہ صحیح لوگ ہیں، حق پر ہیں۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ وما لہم، اور کیا ہے ان کے لیے، اللہ یعذبہم اللہ، کہ نہیں عذاب دے اللہ تعالیٰ ان کو، مطلب ان میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے۔ ان کے جرائم واقع اللہ تعالیٰ نے گنوائے اگلی آیات میں کہ یہ ان کے جرائم ہیں، یہ عذاب کے مستحق ہیں حقیقت میں، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور ہے، وہ حکیم ہے۔
وہ حکمت کے ساتھ اس کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں جلد بازی نہیں ہوتی۔ انہوں نے عذاب تو کئی جگہ پہ مانگا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ قرآن میں کئی جگہ پر ہے، یہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں کہ جلدی ہم پہ کوئی عذاب آ جائے، اگر آپ سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اللہ کے رسول کو کئی دفعہ چیلنج کیا، اللہ نے فرمایا یہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو ان کے مانگنے پر ابھی عذاب آ جاتا۔ تو اللہ نے اپنی حکمت سے، تدبیروں سے ان سب چیزوں کو طے کیا ہے، لیکن عذاب کے مستحق ہیں یہ۔ اب ان کے جرائم سنیں، یہ کیوں نہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس حال میں کہ یہ لوگ صد کرتے ہیں۔ صد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بند کے معنی میں، بند باندھنا، کسی چیز کو روکنا، رکاوٹ ڈالنا۔ تو صد عن المسجد الحرام، یہ لوگ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں جانے سے۔ وما كانوا اولیاء، اور یہ اس کے اولیاء نہیں ہیں۔ پیچھے بھی آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجد میں داخل ہونے سے روکے، جس کی ایک تفسیر یہی تھی کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو مسجد میں داخل ہونے نہیں دیا تھا، مسجد حرام۔ اور مکہ میں رہتے ہوئے بھی یہی ان کی کوشش ہوتی تھی، بلکہ بیچ میں کافی وقت تک انہوں نے پابندی لگا کے رکھی، سیدنا ابوبکر صدیق تک پہ پابندی لگائی کہ یہ اپنی نمازیں، اپنی عبادات اپنے گھر میں کریں گے، یہاں کھلے عام آ کے عبادات یا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے مسجد حرام میں۔ آگے سورہ حج میں بھی اس چیز کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ انسانوں کو، لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روکا جائے، مسجد حرام سے خاص طور پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كانوا اولیاء، یہ لوگ نہیں ہیں اس کے اولیاء۔ کس کے اولیاء؟ اولیاء ولی سے ہے نا، کس کے اولیاء؟ یہ دونوں معنی مراد ہیں، مسجد حرام کے بھی اولیاء یا اللہ کے اولیاء۔ متولی، اولیاء سے مراد متولی، یہ مسجد حرام کے متولی جو بنے بیٹھے ہیں، یہ حق نہیں رکھتے کہ مسجد حرام کے متولی بنے۔ کیوں حق نہیں رکھتے؟ وجہ ہے کہ ان کا حق کیوں نہیں ہے قریش کا، ان اولیاء الا المتقون، کیونکہ مسجدوں کے متولی وہ ہوتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں۔ دو قسم کے متولی ہوتے ہیں، ایک جو ہوتے ہیں جو انتظامات سنبھالنے والے ہوں، ایک متولی ہوتے ہیں جو اس جگہ کو آباد کرنے والے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت میں آپ پڑھیں گے، اگلے پارے کے اندر آغاز میں چند آیات کے بعد آئے گا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ کمبخت اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس اللہ کے گھر پر، مسجد حرام کے آس پاس بھی رہیں، یہاں رہنے کی، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس چیز کے خود اقراری ہیں۔ مشرک یہاں نہیں رہ سکتا، ان کو پھر بعد میں نکالا گیا، وہ تو آپ آگے پڑھیں گے اگلی صورت میں۔ تو یہ ولایت جو ہے مسجد حرام کی متولی، یہ تو متقین کا حق ہے۔ اس میں ایک طرح سے ان کو اشارہ بھی ہے اس چیز کا کہ تم سے ولایت چھینے گی۔ بدر کے موقع پر ہی یہ ان کو بتا دیا تھا کہ ولایت تمہارے پاس مستقل اب نہیں رہے گی، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن کی اکثریت اس چیز کو نہیں جانتی کہ اللہ کے مسجد حرام کی، اللہ کے گھر کی ولایت متقین کے پاس ہوتی ہے۔ ان کی اکثریت کو علم نہیں ہے، سمجھ نہیں پا رہے۔ تو یہ ایک تو مسجد حرام کی ولایت کا ان کے پاس اس نوعیت کی ہے کہ اللہ کے گھر میں مرضی سے کوئی آئے گا اور مرضی سے کوئی نہیں آئے گا، یہ اس قابل ہے۔ ان پر تو اللہ کا عذاب آنا چاہیے، یہ تو عذاب کے مستحق ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو کیوں عذاب نہیں دیا، اس کی وجہ ہم پچھلی آیت میں پڑھا ہے۔ دوسری وجہ کہ یہ عذاب کے مستحق ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وما كان صلاتهم عند البيت، اور نہیں ہے ان کی صلات، ان کی نماز، ان کی عبادت، ان مشرکین کی، عند البیت، اس مسجد حرام بیت اللہ کے پاس، الا مگر مکاء و تصدیہ، مکاء کہتے ہیں منہ سے نکلنے والی سیٹی ٹائپ کی آوازیں، سیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، منہ سے انسان جو سیٹی بجاتا ہے، کچھ بھی اور منہ سے ساؤنڈ وغیرہ نکالتا ہے، و تصدیہ، اور ہاتھوں کی آوازیں جن کو تالیوں کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، ملنگ ٹائپ تصور۔ یہ بیت اللہ کی ایک تو عبادت، طواف بھی ننگے ہو کر کرتے تھے، اور وہاں پر عبادت کے دوران عبادت ہے ان کی، دھمال، سیٹیاں، یہ سب کچھ کرنا۔ اور جتنے مفسرین کو میں نے ساتھ میں پڑھا، سب نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ کار اللہ نے کسی دین و شریعت اور ملت میں نہیں دیا۔ ناچ گانے والا انداز جو ہمارے ہاں خاص طور پہ ایک تصوف کے طور پہ داخل ہوا کہ دھمال اور اس ٹائپ کی چیزیں، یہ چیز ہندوؤں کے اندر بطور عبادت کے ہے۔ ناچنا، کتھک ٹائپ کے جو ان کے ڈانس ہوتے ہیں، وہ عبادت ہوتی ہے جو اپنے بتوں کے لیے کرتے ہیں۔ یہ حقیقت میں شیطان کی ترویج ہے، عبادت کے نام پر جو شیطانی کھیل ہے اس کو عبادت کے نام پر رچا بسا دیا گیا ہے۔ تو یہ ان کا دوسرا جرم ہے۔ اصل میں یہ وہ اسباب بھی ہیں کہ ان کے اوپر جو بدر میں پکڑ ہوئی، بدر کے اندر جو ان کو اللہ کی طرف سے جو
سزا ملی، جو شکست سے دو چار ہوئے، اس کی بھی وجوہات یہاں بیان ہو رہی ہیں، اور آگے بھی جہاں جہاں شکست ہوتی رہے گی ان سب کی وجوہات ہیں کہ اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، عبادت یہ کرتے ہیں بیت اللہ کے نزدیک، اوپر سے عبادت بھی اللہ کی اس انداز میں کرتے ہیں، اور غیر اللہ کی بڑی عاجزی کے ساتھ کرتے ہیں۔ بتوں کو جب پوچھتے ہیں مانگتے ہیں تو بڑا عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اللہ کی کرتے ہیں تو یہ دھمال موج مستی ہوتی ہے، ناچ گانا۔ فذوقوا العذاب، لہذا آپ عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس چیز کے جو تم کفر کرتے تھے۔ وہ عذاب استیصال تو نہیں آیا جو جڑ سے اکھاڑ دے، ملیا میٹ کر دے، زیرو کر دے ان کی زمین کو، ایسا عذاب تو ان پر نہیں آیا، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تو ان پر آتے رہے، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، احزاب میں الگ ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور احزاب کے بعد تو پورا سینیریو چینج ہو گیا، اس کے بعد تو حالات ہی چینج ہو گئے تھے، چند سالوں کے اندر اندر مکہ سے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا۔ وہ عذاب تو ملا ان کو، لیکن وہ جو عذاب یہ مانگ رہے تھے وہ اللہ نے بتایا کہ ملا تو نہیں ہے، لیکن حقدار تم پورے پورے تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ ہٹ درمیان ان کی گنواتے ہوئے تیسری چیز کہ بیت اللہ میں آنے نہیں دیتے، بیت اللہ میں عبادت اس طرح کرتے ہیں، پھر ان کی مالی عبادات کا اور بیت اللہ سے روکنے کا مزید طریقہ کیا کیا تھا۔ ایک تو تھا نا فزیکلی روکنا، خود کھڑے ہوئے سامنے ہم نہیں آنے دے رہے ہیں، ایک روکنے کے لیے دوسرے راستے بھی استعمال کرتے تھے، اور اپنی مالی صلاحیتوں کو، مال جو اللہ نے عطا کیا اس کو کس انداز میں خرچ کرتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینفقون اموالہم، وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ روک دیں اللہ کے راستے سے۔ وہ اس لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیں۔ پہلے اوپر تھا فزیکلی روکنا، یہاں پر مالوں کے ساتھ۔ اور یہ اہل تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ یہاں سے ابھی ذلیل و خوار ہو کے گئے بدر سے، تو وہاں پر وہ جو تجارتی قافلہ بچ بچا کے نکلا تھا ابو سفیان کی قیادت میں، وہاں جا کر ان کے جو مارے گئے زخمی اور بڑے ذلت کے ساتھ ہے، تو انہوں نے کہا اس کا جو پروفٹ ہے نا، اب یہ کیونکہ ہم تم لوگوں کو بچانے آئے تھے، تو وہ دوبارہ اس معاملے پہ خرچ کیا جائے تاکہ ہم جا کر جو ہے نا بدلہ لیں ان مسلمانوں سے جو ہمارے ذلیل ہوئے ہیں، ہم سب کے سامنے ہمارے رشتہ دار، باپ دادا بھائی چچا تایا، یہ رشتہ دار سارے مارے گئے، اور ہم نکلے تھے تمہارے اس مال کی حفاظت کے لیے، تم تو بچ گئے، ہم مارے گئے، لہذا ہماری ذلت کا جواب دینا ہے، اس کے لیے آپ کو مالی مدد کرنی پڑے گی۔ آج بھی دنیا میں بڑا مال خرچ کیا جاتا ہے، این جی اوز ہیں، دیگر ہیں، یو ایس ایڈ ہے آج کل، اللہ رحم کرے، میں تو پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا، وہ خفیہ فنڈز جس کی تفصیلات بعد میں جاری ہوئیں، 2005 کا صرف خفیہ فنڈ تھا جو ہمارے میڈیا کو، کمبخت کو جاری کیا گیا تھا، امریکن سینٹ نے اس کی پوری رپورٹ جاری کی جب وہاں کے سیاستدانوں کا پریشر آیا ان کے اوپر، سینیٹرز کا، کہ پتہ نہیں کتنے ملینز کا فنڈ تھا جو ہمارے صرف میڈیا کو ہماری ذہن سازی کے لیے دیا گیا تھا، ہمارے مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے۔ 2005 میں تو میڈیا کی کوئی حالت بھی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جو آپ کے ایجوکیشن پروگرامز کے اندر، کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جو کانسرٹس ہوتے ہیں جس کے اوپر کروڑوں کروڑوں ایک رات کے لیے خرچ کر دیے جاتے ہیں، ایک ایک پروگرام کے لیے کروڑوں خرچ کیے جاتے ہیں۔ کیوں خرچ کیے جاتے ہیں جانتے ہیں؟ وہ مفت میں نہیں، وہ آیا پیسہ باہر سے رہا ہے، صرف اس لیے کہ آپ کی نئی نسل کو اللہ کے دین سے اور ایسی ایسی ٹیکنیک سے روکا جاتا ہے۔ یعنی یہ بات مجھے 2-3 لوگوں سے پتہ چلی، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا ہے نا، لوگوں میں شوق ہے رمضان میں اعتکاف بیٹھ جانے کا، نوجوان بچوں میں، اور وہ چاہے بڑے گھرانوں کے ہوں، دین سے ویسے ہی بیزار ہوں، لیکن پھر بھی شوق میں بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ اب وہ رمضان کی ٹائمنگ میں انہوں نے ایسے ایجوکیشن سے اپنے سسٹم میں، او لیول اے لیول کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ایگزامز اور اس طرح سے ان کو پھنسا کے رکھتے ہیں کہ وہ اعتکاف بیٹھ ہی نہ پائے بچہ، کیونکہ وہ 10 دن کے ماحول میں آ جاتا ہے نا، تربیت ماحول، کچھ نہ کچھ دین کی کوئی نہ کوئی، بھائی اگر 20 بچے بھی بیٹھ گئے تو 20 میں سے 2 تو کم از کم کوئی جڑ ہی جائیں گے، باقی 18 کا کچھ صفائی تو ہو جائے گی، جو برین انہوں نے واش کیا وہ آپ کلیئر تو کر دیں گے۔ تو یہ اپنا پورا مال خرچ کر رہے ہیں، آج تک خرچ ہو رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ کے دین کے لیے میں کتنا، یہ تو باطل پر ہوتے ہوئے اتنا ڈٹ کے اللہ کے دین کے سچائی کے خلاف مال خرچ کر رہے ہیں، تو حق جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی اسی طرح سے مال خرچ کرنا پڑتا ہے، مقابلہ برابر کا ہونا چاہیے۔ تو حق کو بھی مال کی ضرورت پڑتی ہے، باقی اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ میں نے اپنے حساب سے اپنے طریقے سے اللہ کے دین کی مدد کے لیے جو کچھ میں پیش کر سکتا ہوں، جہاں جہاں ضرورت ہو
اس کو کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے اب دیکھیں میں نے ذکر کیا کہ یہ ہمارا ایک ایک نائٹ کے پروگرام کے یہ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ گانے والے کو کسی سنگر کو بلاتے ہیں, کبھی کس کو, وہ ناچ گانے والوں کو, پورا پروگرام کروڑوں کے حساب کتاب میں بعض اوقات جا رہا ہوتا ہے, کروڑوں کے. اب آپ سوچیں ایک رات کے کروڑوں لگ گئے. اور اگر یہ ایک پروگرام کے دینی پروگرام کے ایسی جگہوں پہ ہی خاص طور پہ اگر کوئی 2-4 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہو تو ہمیں اپنے ہی لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اتنا خرچہ ہو گیا. یہ خرچہ ہوگا تو ہی تو دین پہنچے گا, ہے نا. وہ اسی سٹینڈرڈ کے حساب سے بات تو کرنی پڑے گی نا, اسی مقابلے میں اسی طرح اترنا پڑے گا. اب کروڑ کا مقابلہ لاکھ سے تو ہو سکتا ہے نا کم از کم. یہ چیزیں ہمیں بھی سوچنے کی, ہمارے بھی سوچنے کی ہیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا, یہ اپنا مال قریب خرچ کریں گے, کرتے رہیں گے, یہ چلتا رہے گا. باطل اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے حق کو مٹانے کے مال خرچ کرتا رہے گا, لیکن ہوگا کیا؟ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ, پھر یہ مال ان کا جو ہے ان کے اوپر حسرت بن جائے. حسرت سمجھتے ہیں نا, پچھتاوا, بھئی کیا ہوا کچھ نہیں, رزلٹ کچھ نہیں ہے, پیسہ برباد, سب ختم. کیوں؟ کیونکہ مال خرچ کر رہے تھے کہ حق مٹ جائے. ثم یغلبون, یہ خود مغلوب ہو جائیں گے, یہ خود مٹ جائیں گے. دنیا میں ان کا مال کبھی بھی ان کو فلاح نہیں دے سکتا. تو ہم بھی الحمدللہ مطمئن ہیں اس بات پر, اللہ کے اس وعدے پر, کہ اللہ کے دین کو, اللہ کے اس چراغ کو کوئی اپنی پھونک سے نہیں بجھا. یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم, اگلے پارے میں آپ یہ آیت پڑھیں گے سورۃ توبہ میں. یہ دونوں سورتوں کا مضمون ایک ہی انداز کا, ایک ہی اسلوب کا, جہاد کے حوالے سے. اگرچہ موضوع جہاد کے الگ الگ غزوات الگ الگ مذکور ہوئے ہیں, تو یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے نہیں بجھا سکتے. اللہ اپنے نور کو پورا, یعنی اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے. یہ تو ہمیں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ اس دین کے غلبے میں اللہ ہمیں استعمال کر لے. ایسا نہ ہو کہ جس وقت ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ایک نمائندگی کر رہے ہیں اسلام کی, تو ہماری غلطی, کوتاہیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہم مغلوب ہوں, جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہو کہ اسلام مغلوب ہو گیا. اسلام مغلوب نہیں ہوگا, مغلوب میں ہوں گا, جو اسلام کا نمائندہ بن کے پیش ہوا, جو اس قابل ہی نہیں تھا کہ اسلام کی نمائندگی کر سکے. تو اللہ ہم سے کام لے لے. تو یہ تو مغلوب ہوں گے, اینڈ میں نے جیتنا نہیں, اور ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر چند ہی سالوں کے اندر. والذین کفروا, اور پھر آخرت میں بھی مغلوب ہوں گے. یہ مال ان کا آخرت میں بھی کام نہیں آئے گا. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, الی جہنم یحشرون, ان کو جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا. کیوں؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ تعالیٰ یہ تمیز کر دے. یمیز, تمیز اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, تمیز کہتے ہیں الگ الگ کر دینا, جدا جدا کر دینا. اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے الگ کر دے. خبیث گندے, طیب پاک. اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے الگ الگ کر دے. کیسے؟ اس کے دو معنی ہیں. کل قیامت کے دن جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالنے کے لیے, جو قرآن مجید کی آیت بھی ہے سورہ یاسین میں, وامتاز الیوم ایھا المجرمون, اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ, مومنوں سے ہٹ جاؤ. تم نے جہنم میں جانا ہے, مومنوں جنت میں جانا ہے. اللہ جدا کر دے گا ان کو کل قیامت کے. تو دوسرا اس کا معنی ہے جو مال یہ خرچ کر رہے ہیں, جس کے ذریعے سے یہ اسلام کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں, اسلام کے خلاف سازش چاہتے ہیں, تو اللہ اس سازش کو کسی حد تک کامیاب بھی ہونے دے گا. اور اس کی کامیابی میں ایک حکمت یہ ہوگی تاکہ مومنین, ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ تو کیا جا سکے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, پھر اس میں مومن اور منافق مراد ہیں. دو معنی ہیں, ایک میں خبیث اور طیب سے مراد کافر اور مومن ہے, اور معنی آخرت کا ہے. اور دوسرا معنی ہے دنیا کے اندر جو یہ مال خرچ کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر غلبہ پانے کے لیے, حق کو مٹانے کے لیے, وہ کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی سٹیج پہ ہوتا رہے گا. اور اس میں حکمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ایمان بھی چیک کرے گا کہ کون پکا سچا مومن ہے. جو کئی ایک جہاد کی آیات آپ نے پیچھے بھی پڑھی ہیں, آگے بھی آئیں گی, جس میں بار بار اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. تمحیص کرتا ہے اللہ, چھانٹی کرتا ہے. پکے سچے مومن ایک طرف ہو جاتے ہیں جب یہ آزمائشیں آتی ہیں نا, کیونکہ میٹھا میٹھا تو چلتا رہتا ہے, جب آزمائش کو اور کڑوے کڑوے کا وقت آتا ہے نا, بہت سے لوگ نکال کے باہر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, جو پکے مومن نہیں ہوتے. تو یہ دونوں معنی اپنی جگہ پر اس آیت کے اس حصے کے اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں. لیمیز اللہ الخبیث, تاکہ اللہ تعالیٰ تمیز کر دے خبیث کی طیب سے. کل قیامت کے دن کافروں کو الگ کر دے اور مومنین کو الگ کر دے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ, اور پھر بنا دے خبیث کو, یعنی کافروں کو, بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ, ان کے کچھ کو کچھ کے اوپر, ان کو یعنی اکٹھا کر دے کافروں کو. سارے کافر, پرانے دور کے, آج کے دور کے, چھوٹا کافر, بڑا کافر,
سارے منافق سب اکٹھے ہو جائیں. فیرکمہ جمیعاً، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کے اوپر گتھم گتھا کر دے. رقم یرکم کہتے ہیں کسی چیز کو ایسے مکس کر کے ایک کے اوپر ایک چڑھا کے رکھ دینا. ان سب کو اس طرح سے گتھم گتھا کر دے. فیجعلہ فی جہنم، اور ان کو جہنم میں ڈال دے. یہ دو چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے. پہلے اللہ ان کو اکٹھا کرے گا سب کو، اور پھر یہ جو گتھم گتھا کرے گا جہنم کے اندر، اس طرح سے جیسے وہ گٹھری بنا کے کوئی چیز بے وقت کر کے ڈال دی جائے. یہ بھی ایک ذلت کا عذاب ہے. جس انداز میں جہنم میں یہ رہیں گے، پھینکا جائے گا، جس انداز میں ان کو ڈالا جائے گا، وہ بھی ایک ذلت آمیز سلوک ہوگا. تو دو چیزوں کا تذکرہ ہے. یہ کیا فائدہ ہوا اس پیسے کے خرچ کرنے کا؟ جیت تھی تو جیت کہاں ملی؟ دنیا میں مغلوب ہو گئے، اور آخرت تو تمہاری ہے ہی نہیں. آخرت میں تو اس انداز کی ذلت تمہیں ملے گی. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں. خسارہ کیسا ہوا آپ نے دیکھ لیا. تو یہ جو عذاب کی تم نے جہاں سے فرمائش کی تھی نا کہ عذاب آ جائے، آسمان سے پتھر برس جائیں، اللہ نے عذاب کیوں نہیں دیا وہ بیان کر دیا. لیکن عذاب کے تم مستحق ہو، اور تمہارے کرتوت یہ ہیں جو اللہ نے تفصیل کے ساتھ. نہ تم مال سے بھی اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کرتے ہو، تم اپنے جسم کے ساتھ بھی، فزیکلی بھی، کہ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکنا، ان کے خلاف لڑنے کے لیے آ جانا. اور تمہارا عبادت کا طریقہ کار بھی تماشا اور مذاق ہے، ایک قسم کا گانا اور تفریح، اور اس قسم کی جو عبادات تم اللہ کے لیے کرتے ہو، یہ کسی بھی دین، ملت و شریعت پہ اللہ نے نازل نہیں کیا. اس نوعیت کی عبادت کسی ملت میں نہیں دی گئی، اس طرح سے اللہ کی عبادت کی جائے. بھی ساری بات کر دی، جہنم کا ان کو بتا دیا کہ جہنم اینڈ ہے اور بڑی ذلت آمیز سلوک ہے. لیکن پھر ایک چیز بتائی، ان کو دعوت دی کہ جہنم سے اگر بچنا چاہتے ہو، وہ دنیا میں موقع ہے. اور وہ موقع یہ ہے کہ قل للذین، اے اللہ کے رسول ان کو بتائیے، ان کافروں سے کہیے، للذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، چانس ہے ابھی بھی، جب تک زندہ ہو چانس ہے. اور وہ چانس کیا ہے؟ ان ینتہوا، اگر یہ رک جائیں اپنے اس کفر سے، بعد آ جائیں، تو یغفر لہم ما قد سلف، ان کے جتنے پچھلے گناہ، ما قد سلف، سلف کہتے ہیں جو گزر گیا. پہلے بھی یہ لفظ گزرا تھا نا، فخلف من بعدہم خلف، میں نے موضوعات کے سلف، سلف اور خلف، خلف، سلف جو گزر گیا، تو جو گزرے ہوئے ان کے سارے گناہ ہیں، یغفر لہم، ان کے بخش دیے جائیں گے اگر یہ باز آ جائیں. تو یہ جو اللہ کے خلاف سازشیں، کتنے بڑے بڑے جرائم ہیں جن میں ابو سفیان تھے نا، یغفر لہم ما قد سلف، وہ باز آ گئے، یغفر لہم ما قد سلف. اب کسی پرانے ان کے گناہ کی نہ سزا ہے، نہ ان کے خلاف کوئی بات کی جا سکتی ہے کہ یہ تو ایسا تھا اور یہ تو ایسا تھا، اس نے اسلام کے خلاف یہ سازشیں کی. یہ اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے کسی میں، کیونکہ یغفر لہم اللہ نے بخش دیے. جب کلمہ پڑھ لے انسان تو اللہ بخش دیتا ہے. تو ان میں سے بہت سے ایسے ہوئے بھی جو بچے بھی، معاف بھی کیے گئے، اور کچھ نہیں بھی کیے گئے. یہ جو آیت ہے، اس آیت میں پڑھ رہا تھا تو اہل علم نے کوئی 20 مسئلے اس آیت سے صرف اس ٹکڑے سے استنباط کیے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا سیدنا عمر ابن عاص کے لیے، جب وہ اسلام لا رہے تھے، تو اسلام لاتے تھے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا ایک شرط ہے، شرط پہ اسلام لاؤں گا. اور شرط کیسی اسلام لانے کے لیے؟ فرمایا کہ وہ پیچھے کے کام بڑے خراب کیے ہیں، تو شرط یہ ہے کہ اسلام لاؤں گا تو سارے معاف ہونے چاہیے. آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ بات ہے، ان الاسلام ما علمت ان الاسلام یجب ما قبلہ یا یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اس آیت سے، اس حدیث سے علم نے ذکر کیا ہے کہ بندہ اگر اسلام لے آئے تو نہ کسی حقوق اللہ کی پوچھ ہوگی، نہ کسی حقوق العباد کی پوچھ ہوگی. پچھلے جتنے گناہ ہیں سب بخش دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا سب بخش دیے جائیں گے کفر سے اسلام لانے کا. اور مرتد کو بھی اس میں حکم ہے کہ اگر مرتد بھی اسلام لے آئے گا اس کو بھی بخش دیا جائے گا. یعنی پہلے مسلمان تھا، پھر کافر ہو گیا، پھر مسلمان ہو جائے تو وہ بھی اسلام اس کا قبول ہے. زندیق جو اسلام کا دشمن ہے، وہ بھی اگر بعد آ جائے، وہ بھی اسلام لے آئے تو اس کا بھی اسلام قبول ہے. اور بھی بہت سارے مسائل گہرے گہرے اہل علم کے استنباط ہیں، جس کا ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو بڑی مزیدار یہ آیت ہے. وَإِن يَعُودُوا، لیکن اگر یہ باز نہیں آتے اور پلٹتے ہیں، یعنی اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں، اور یہ بار بار بدر کی طرح پھر کوئی حملہ کریں گے، پھر اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے، جو اوپر ان کی حرکتیں اس طرح کرتے رہیں گے، مال خرچ کرتے رہیں گے، اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتے رہیں گے، تو فقط مضت سنت الاولین، تو یقیناً گزر چکی ہے پہلے لوگوں کی سنت، یعنی پہلے لوگوں کا طریقہ سامنے ہے سب کے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فَلْيَنْظُرُوا، ذکر بھی کر رہے ہیں قرآن میں، فَلْيَنْظُرُوا إِلَىٰ سُنَّةِ الْأَوَّلِينَ، تو پچھلے لوگوں کے طریقے کا انتظار کر رہے ہیں کہ عذاب آ جائے. تو اللہ کے عذاب، اللہ کے اس طریقے میں فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی یہ جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، اس کو کوئی بھی انسان بدلا ہوا نہیں پائے گا. پھر جب عذاب آتا ہے تو
بہت سے جو ان میں سے مارے گئے مشرکین میں سے وہ سب تباہ و برباد ہو گئے، آخرت ان کی ختم ہو گئی، جس کو توفیق مل گئی جو بخش دیا گیا وہ بخش دیا گیا۔ یہ مشرکین کا بھی درمیان میں تذکرہ آیا، ان کی شکست کی وجوہات کو بیان کیا گیا کہ اس لیے اللہ نے مومنوں کی مدد کی کہ مومن ایسے تھے، اور اس لیے مشرکین کو ذلت سے دوچار کیا گیا کہ وہ ایسے تھے۔ اب مسلمانوں کو اگلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ مدد اور نصرت کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اللہ کیسے ساتھ دیتا ہے جنگوں میں، اللہ ساتھ کیسے دیتا ہے۔ وقاتلوہم، ان سے قتال کرو، لڑو، یہ حکم الہی ہے۔ اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جہاد نہیں، امن و امان کے ساتھ رہنا چاہیے، دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے۔ دنیا کی کوئی قوم امن کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لڑتی ہیں، فطرت میں ہے، کوئی پانی کے لیے، کوئی آگ کے لیے۔ آج دنیا، پہلے پانی آگ کی جنگ تھی، آج بھی وہی ہے، آج اس کی شکل چینج ہو گئی ہے، بس وہ زمین سے نکلنے والے خزانے ہیں، اس کے لیے کوئی آگے کسی ملک پر حملہ کر کے لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں۔ مسئلہ تو وہی ہے نا، کوئی پانی کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی زمین کے ذخائر کے لیے لڑ رہا ہے، اور کوئی قومی بنیاد پر لڑ رہا ہے۔ تم نہیں لڑو گے، انسان بن کے امن و امان کی گن گاتے رہو گے، لوگ آ کے تمہاری اینٹ سیٹ بجا کے چلے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو سب سے بہترین لڑنا وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ دنیا کی خاطر لڑنا، دنیا کے مال و متاع کی خاطر لڑنا بے وقوفی ہے۔ وقاتلوہم، قتال کرو ان سے، حتی لا تکون فتنہ، کب تک؟ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس آیت میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، سبب جہاد اور مقصد جہاد۔ سبب جہاد جب فتنہ پایا جائے، فتنے کے خلاف لڑنا ہے تو فتنہ شرک، اور صرف شرک کا پایا جانا، جب شرک پورے شہر میں عام ایک پورا رسمی شکل اختیار کر چکا ہو، شرک پوری رسمی شکل اختیار کر چکا ہو، اس کے خلاف جہاد ہے۔ یہ پہلی چیز ہے اور آخری چیز ہے جس بنیاد پہ جہاد کا حکم الہی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، شرک۔ اس کے نہ بعد کوئی چیز ہے اور نہ اس سے پہلے کوئی چیز ہے۔ فتنے سے مراد ساری محسن نے لکھا ہے شرک مراد ہے، اور شرک بھی جو رچا بسا ہو، قوم میں پھیلا ہوا ہو، سب کے سب اس کو کر رہے ہوں، افراد کا شرک نہیں، قوموں کا شرک۔ یہ وجہ ہوگی کہ اس جگہ پر حملہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے کسی کہیں جہاد کے لیے تو ٹھہرتے، اگر اذان کی آواز آ جاتی صبح صبح حملے، اس دور کا طریقہ کار تھا، صبح صبح حملہ ہوتا تھا۔ صبح صبح اگر ان کو اذان کی آواز آپ کو، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے پاس آتے تھے اسلام لے کر، پھر اپنے اپنے علاقوں میں واپس جاتے تھے۔ اب کوئی کسی نے پڑوس کے گاؤں میں تبلیغ کر دی، کسی نے کہیں اور کر دیا، کوئی اسلام لے آیا، کوئی وہ اس کا اپنا ہی گاؤں تھا، پتہ نہیں تھا کہ بیائی یہ اس کی جگہ ہے جو آ کے اسلام لے کر گیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لائے تھے، یمن میں تھے، تو وہ تو پہلے اسلام لے آئے تھے، طفیل ابن عامر الدوسی کے ہاتھوں۔ اس طرح کئی صحابہ جو آئے اور وہ گئے، اب وہ کون سا کس کا علاقہ ہے تو آپ انتظار کرتے، اگر فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی مسلمانوں کا علاقہ ہے، چھوڑ دیتے، نہیں آتی تو حملہ کرتے۔ یعنی شرک پھیلا ہوا ہے، اس شرک کو ختم کرنا ہے۔ آج میں تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا آپ کو، یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور کئی لوگوں کے منشور اسلامی یعنی مذہبی پارٹیاں بھی ہیں، اور سب کے اپنے اپنے منشور ہیں، اپنے اپنے نعرے ہیں۔ میں نے کہیں بھی کسی ایک پارٹی کا بھی نعرہ یا منشور یا کوئی اس میں شرک کا لفظ نہیں دیکھا۔ ہر چیز ملے گی آپ کو، سود کے خلاف، سود بہت بڑی جنگ ہے اللہ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سود سے بڑا ایک گناہ اور ہے جس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے اگر بات کی جائے گی تو ووٹ نہیں ملے گا۔ یہ مطلب میں آپ کو صرف ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لڑائی جھگڑا قتال مخالفت سبب اس کا فتنہ ہے، شرک، ساری چیزیں بات کی۔ فتنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ سیدنا صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر کے پاس جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ چل رہا تھا، حجاج اور وہ ساری جو جنگیں ہو رہی تھیں، ان میں دو لوگ آئے سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس اور کہا کہ آپ جہاد نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے، جہاد ہو رہا ہے، آپ قتال کے لیے نہیں نکل رہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمایا، ہم نے قتال قاتلنا حتی لا تکون فتنہ، ہم نے جہاد کیا اور اس وقت تک کیا جب تک اس سرزمین سے، مکہ سے، اس جگہ سے اللہ نے فتنے کو ختم کر دیا اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو گیا تھا۔ آج جو تم یہ قتال کے نعرے لگا رہے ہو اور نکلنے کی بات کر رہے ہو، تم اس لیے کر رہے ہو حتی تکون فتنہ، کہ تم فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو، فتنہ ختم نہیں کرنا چاہتے۔ انسان اپنے تیر پھینکتے ہوئے، اپنی بندوق چلاتے ہوئے، اپنا
میزائل فائر کرتے ہوئے یہ دیکھے کہ یہ گرنے کے بعد اسلام کا فائدہ ہوگا یا اسلام کا نقصان ہوگا. یہ ہے مقصد سبب جہاد. کسی جگہ لڑنا ہے وہاں شرک پایا جائے گا پھر لڑائی ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا، اللہ یعنی حکم دینے والا اللہ ہے، کہ میں لوگوں سے قتال کروں کب تک کہ وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اس بات کی گواہی دیں. نمبر 2 نماز قائم کریں. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کریں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ 3 کام کر لیں گے، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، ان کی جان اور مال کی عزت کی حفاظت محفوظ ہو گئی. اب ہم نہیں لڑیں گے، ان سے کچھ نہیں کہیں گے، اور حفاظت ہمارے اوپر ہوگی. اب حکومت اسلامیہ اس کی حفاظت کرے گی، باقی دلوں کے حال حساب کوئی کمی کوتاہی وحسابهم علی اللہ، اللہ نے حساب لینا ہے. یہ ہے جہاد مقصد ہے. اور کب ہے؟ جب شہادت اللہ الہ الا اللہ نہ ہو. اور مقصد جہاد بھی یہی ہے کہ فتنے کو ختم کرنا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا کوئی دنیا کے، کوئی حمیت کے، نہیں کوئی ایکس وائی زیڈ 20 چیزیں ہیں. تو کس لیے لڑنا؟ کون سا لڑنا؟ اللہ کی راہ میں. فی سبیل اللہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل لتکون کلمۃ اللہ، اللہ کا جھنڈا بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہے، فہو فی سبیل اللہ. اور لڑنا کب تک ہے؟ لڑنا اس وقت تک ہے جب تک فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ کے ختم ہوئے بغیر تولی یوم الزحف نہیں ہونا چاہیے، میدان جہاد سے بھاگنا اور فرار نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آیت جو ہے وہ سارے قضیے کو سمیٹ رہی ہے، یہاں مسلمانوں کو تنبیہ کر رہی ہے. دیکھو بدر میں آئے کس لیے آئے، یہ بات ذہن میں رکھنا. آگے بھی جو لڑو گے کس لیے لڑو گے، یہ بات ذہن میں رکھنا. اپنی وجہ بھی ذہن میں رکھو، اپنا مقصد بھی ذہن میں رکھو، اور کب تک لڑنا ہے وہ بھی ذہن میں رکھو کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کوئی دین باقی نہ بچے سوائے اللہ کے. اور یہ کب ہوگا؟ یہ بالکل اینڈ میں جا کے ہوگا کہ جب جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد صرف اور صرف اللہ کا ایک ہی دین باقی بچے گا. اسی لیے علم نے لکھا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاد دے کر بھیجا ہے، اور جہاد منذ ما بعثنی اللہ، جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، والجہاد ماض، جہاد جاری ہے، جہاد چلے گا قیامت تک. وہ قیامت تک سے مراد یہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے فیکون الدین کلہ للہ، جہاد ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جو بگاڑ آئے گا اس میں کوئی حق پر ہوگا ہی نہیں، وہ تو پھر قیامت ہی قیامت ہے. اس کے بعد تو فَإِنِ انتہوا، اگر یہ کسی بھی لمحے رک جائیں گے، باز آ جائیں گے قتال کے دوران، بعد میں، پہلے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو یقین اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے. دلوں کا حال اللہ پر ہے. کوئی زبان سے کلمہ پڑھ دے گا تو یہ باز آ جائے گا، پھر اس کے خلاف قتال نہیں ہوگا. کلمہ گو کے خلاف لڑائی نہیں ہوتی، کلمہ پڑھنے کے خلاف، موحد کے خلاف، اللہ کے حق کو بیان کرنے والے خلاف لڑائی نہیں ہوتی. یہ سیدنا اسامہ کی حدیث میں نے آپ کو 5ویں پارے میں بھی ذکر کی تھی، سورہ نساء کی تفسیر میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لمن لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا. تو وہ وہاں پر بتایا تھا میں نے سیدنا اسامہ بن زید کی حدیث کہ وہ غزوے میں تھے، اور انہوں نے تلوار، وہ اپنا نیزہ ان کے ہاتھ میں تھا، اور نیچے بندہ تھا، بس اس نے نمٹ جانا تھا. اس نے کلمہ پڑھا، اور کہتے کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے اس کو لپٹا دیا. اللہ کے رسول کو آ کے بتایا تو آپ نے کلمہ پڑھ دیا پھر تم نے قتل کیا. میں کہا اللہ کے نبی کلمہ تو اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ وہ میرے سوار سے بچ جائے. آپ نے تھوڑا دل چیر کے دیکھا تھا کیا کہ وہ کلمہ اس نے اس لیے پڑھا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ماذا تفعل بلا الہ الا اللہ اذا جاء بها یوم القیامہ. یہ کلمہ کل قیامت کے دن لے کر اگر وہ آئے گا تو تم اس کلمے کا بارگاہ الہی میں کیا جواب دو گے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے مجھے قتل کر دیا تھا، اس کا کل کیا جواب دے سکو گے؟ کہتے ہیں میں اپنی بات، اپنا عذر پیش کرتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں کہہ رہے تھے کہ کل قیامت کے دن کیا کرو گے جب یہ لا الہ الا اللہ. آج کا معاملہ تو وہ نپٹا دیا نا، اب تو چلا گیا، اس دنیا سے رخصت ہوگا. کل قیامت کے دن کیا کرو گے؟ فَإِنِ انتہوا، جب بھی وہ رک جائیں گے تو مومن ان سے پھر لڑے گا نہیں، پھر جہاد نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. تو مقصد جہاد اور سبب جہاد دونوں اس آیت میں بیان ہو گئے. مدد الہی، نصرت الہی جو بدر میں آئی، آگے بھی آئے گی. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اعراض کرتے ہیں، نہیں پلٹتے نہیں ہیں، باز نہیں آتے، لیکن کفر پر مصر رہتے ہیں یہ کافر، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پلٹ جاتے ہیں یعنی باز نہیں آتے، تو فَاعْلَمُوا، پھر تم یہ بات اچھی طرح سے اپنے پلے سے باندھ لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، یقین اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے. مولا پہلے بھی کئی دفعہ لفظ گزرا ہے، ولی سے یعنی جو فائدہ پہنچا اور نقصان سے محفوظ رکھے، مولا اسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہارا خاص مولا ہے، اور یہ ولایت خاصہ ہے جو عزت، تمکین اور توفیق کے معنی کے اندر ہوتی ہے. نصر، مدد، توفیق. ایک ہوتی ہے اللہ کا مولا ہونا،
جو اللہ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر یہ ساری کی ساری انسانیت اپنے مولا حقیقی کے پاس لوٹائی جائے گی. وہ ساری انسانیت میں کافر بھی مشرک بھی، اور مولا حقیقی وہاں ولایت اللہ کی جو ہے، جو اللہ کا ولی ہونا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اللہ ان سب کا پالنے والا تھا، سب کو رزق دینے والا تھا. یہاں جو اللہ کی ولایت ہے، یہاں جو اللہ کا مولا ہے، مولا ہونا ہے بندوں کا، وہ ہے اللہ کا خاص طور پہ اپنا فضل فرمانا، اللہ کی ان کی مدد فرمانا، اللہ نے ان کے فائدے کا اہتمام کرنا، ان کو نقصان سے بچانا. اور یہ بات یاد رکھو، اللہ اگر کسی کا اس انداز کا مولا بن گیا تو نعم المولا و نعم النصیر، اللہ بہترین مولا ہے. اس سے بڑا کوئی آپ کا فائدہ پہنچانے اور کسی کی طاقت ہی نہیں ہے. وہ نعم النصیر، اور بہترین مددگار ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے. سورت کے آغاز سے یہاں تک ساری یہ تمہید تھی. اس سوال کی یسألونک عن الانفال، اللہ نے کیسے مدد کی، اللہ نے کیا کیا کیا، تم مومنوں کو کیا کیا کرنا چاہیے، مشرکین کو کیوں ذلیل و رسوا کیا گیا، اس میدان میں کیوں اللہ نے تمہارے حق میں مدد کی، ان کو ذلیل کیا، ان کو رسوا کیا. سارے اسباب، ساری چیزیں بیان کر کے مومنوں کو اچھی طرح سے سمجھا کے یہ جنگ اللہ کی مدد اور نصرت سے صرف اور صرف جیتی گئی ہے. لہذا اس جنگ سے، پہلی جنگ تھی نا، پہلی دفعہ مال غنیمت آ رہا ہے، اس جنگ سے آنے والا جو مال غنیمت ہوگا وہ بھی حکم الہی سے تقسیم ہوگا. اور وہ حکم الہی اگلے پارے کی پہلی آیت ہے جو انشاءاللہ آپ کل آغاز کریں گے اللہ کی توفیق سے. یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح احکامات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور ان کی اہمیت ہے، ان کو ماننا ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے احادیث کے ذریعے سے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے سے بھی احکامات کو ایکولی اسی طرح بیان فرمایا. اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے کہ جہاد جو ہے وہ ایک اوپن معاملہ نہیں ہے کہ میں جیسے چاہوں جنگ کر لوں یا میں جیسے چاہوں جہاد کر لوں. نہیں، جہاد ایک عبادت ہے، اور عبادت کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو شریعت نے بیان کی. یہ ایسا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اہل ایمان کو ایسی بصیرت دے دیتا ہے، یہ ایک ایسا جذبہ دے دیتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو دشمن سے خوف محسوس نہیں ہوتا، اس کو ان کے ہتھیاروں سے، ان کی سازشوں سے، ان کے چہروں سے دیکھ کر خوف محسوس نہیں ہوتا.